فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث وزاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفق مسلم وبخاري إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک بہت مشہور حدیث شریف کی تلاوت خطبے میں کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، منافق کی علامت تین ہے۔ منافق کون ہے اور ان کا انجام کیا ہے؟ ہر مسلمان عام طور پر اس سے واقف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کے لیے بدترین سزائیں ہیں۔ ایک بات یہاں پر شروع میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ منافقین جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں، اور ایک قسم وہ جو عقیدے کے اعتبار سے مومن ہے، مسلم ہے، مگر عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں۔ جو لوگ اعتقادی منافق ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ جس طرح کفار کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اور سزا ہے، اسی طریقے سے منافقین کے لیے جو اعتقادی ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر جن منافقین کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ توبہ، سورہ انفال وغیرہ کے اندر جن منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ منافقین کی پہلی قسم کا بیان ہے، جن کے عقیدے کے اندر نفاق تھا، اور عقیدے کے اندر کے نفاق کو جاننا یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ایک ایک لوگوں کے بارے میں بتلایا تھا کہ فلاں منافق ہے اور فلاں منافق ہے اور فلاں منافق ہے۔ وحی الہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا تھا، اور بعض صحابہ کو ان کے بارے میں اطلاع بھی دی تھی، لیکن تاکید بھی کر دی تھی کہ اس بات کو اپنے پاس تک رکھنا۔ لہذا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اب وحی الہی کا سلسلہ تو جاری نہیں ہے، تب نفاق اعتقادی کو جاننے کا کوئی راستہ بھی نہیں بچا۔ لہذا کسی کے بارے میں یہ کہنا ناممکن ہے کہ فلاں اعتقادی طور پر منافق ہے، یہ اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے۔ ایک ذریعہ تھا وحی الہی، ختم ہو چکا ہے، لہذا اب اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس حدیث شریف میں جو خطبے کے اندر پڑھی گئی، اس میں نفاق عملی کا بیان ہے، اور اس کی وضاحت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑے صاف انداز میں فرمائی ہے علماء کے حوالے سے، کہ اس حدیث میں اعتقاد عملی کا بیان ہے، نفاق عملی کا بیان ہے۔ نفاق عملی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تین ہیں۔ کیا؟ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اس حدیث شریف میں جو میں نے تلاوت کی اس میں تین کا بیان ہے، لیکن ایک اور روایت ہے دوسرے صحابی سے، اس میں یہ ہے کہ اربعون من کن فیہ کانت خصلۃ من النفاق کان منافقا خالصا۔ چار چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہ پورا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اور فرمایا ومن کانت فیہ خصلہ کانت خصلۃ من النفاق، اور جس کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ تو تین چیزیں تو یہی گنوائی، اور چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں گنوایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافقین کی چوتھی خصلت یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو تو وہ گالم گلوچ اور بدزبانی پر اتر آئے۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ اس میں جو یہ فرمایا کہ جس کے اندر چار چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اعتقادی طور پر منافق ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اور اس کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو نفاق اعتقادی کی بات ابھی چلی، جن کا تذکرہ سورۃ توبہ کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر آیا ہے، اس نفاق کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ جو اصلی والا ہے، زبان سے ایمان اور اسلام کا اقرار کرنا، اظہار کرنا، اور دل کے اندر کفر کو چھپا کر رکھنا، یہ اصلی نفاق ہے۔ عمل سے تو مسلمانوں والے اعمال ظاہر کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر وہ بت پرست ہے، وہ خدا کا منکر ہے، خدا کا باغی ہے، رسول کا دشمن ہے، رسول کا باغی ہے، رسول کے خلاف ہے۔ تو یہ بندہ یہ اصلی والا منافق ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ مگر میں نے یہ بات بھی صاف کر دی کہ وہ کون ہے، یہ صرف وحی الہی کے ذریعے معلوم ہو سکتا تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا تھا۔ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب کسی کے بارے میں یہ بتلانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ کون اعتقادی طور پر منافق ہے
لہذا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے دلوں کو ٹٹولا کریں کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو نفاق نہیں ہے۔ جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمانے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کے حالات کچھ ہوتے ہیں، اور جب میں گھر بیوی بچوں میں واپس چلا جاتا ہوں تو دل کے حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ دل کے حالات کے بدلنے سے ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے دل کے اندر بھی تو نفاق نہیں ہے، لہذا گھبرا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی تو یہی حال ہے، لہذا مجھے بھی اپنے دل میں خطرہ ہو رہا ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کتنا اپنے ایمان کا خیال رکھتے تھے اور کتنا ڈرتے تھے نفاق سے، کفر سے، شرک سے، اللہ کی معصیت سے۔ ان کے خوف کا عالم دیکھو، وہ بھی ساتھ میں چلے گئے کہ میرے دل کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، چلو ذرا ہم بھی سمجھیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں حضرات تشریف لے گئے اور یہی مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے حالات برابر اسی طرح رہنے لگے جس طرح میری مجلس میں رہتے ہیں تو فرشتے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی، ہم سب کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کہیں نفاق تو نہیں ہے۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تو سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں نفاق سے۔ رسول ہو کر، معصوم ہو کر، اور یہ کہ فرشتوں نے آ کر آپ کے قلب مبارک کو نکال کر جنت کے پانی سے دھلا ہے اور بار بار دھلا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں نفاق سے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ نفاق یہ کفر کے ساتھ ہے، جو انجام مشرک اور کفار کا ہے وہی انجام منافقین کا ہے، اگر نفاق اعتقادی ہے۔ لیکن اگر نفاق اعتقادی نہیں ہے، نفاق عملی ہے، تو وہ بھی نہایت ڈرنے کی چیز ہے، وہ بھی منافقین اصلی کے مشابہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 اور ایک جگہ 4 گنوایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو ان اعمال سے بچنا چاہیے جو اعمال منافقین کی عادت ہوا کرتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ اسلام کو جھوٹے طور پر ظاہر کرتے تھے اور دل میں کفار کا سنساد رکھتے تھے۔ جنگوں کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کی، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا، مسلمانوں کو کمزور کیا اور کفار کو مضبوط کیا، وہ منافقین تھے۔ نفاق عملی کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسا بنے جیسے بہت دین کا پابند ہے، دین کا بڑا پابند ہے، بڑا نیک ہے، متقی ہے، لیکن تنہائی کے اندر وہ تقوی کو چھوڑ دے،
یہ ہے نفاق عملی، تنہائی کے اندر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، یہ ہے نفاق عملی۔ تو اس سے بچنا ہے، یہ نفاق ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ظاہر کرنا، تو لوگ اسی کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملات کریں گے، اور تنہائی کے اندر گناہ میں مبتلا ہو جانا، یہی تو کرتے تھے منافقین اصلی، سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ لہذا مسلمانوں کی جماعت صحابہ کرام ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتی تھی، اللہ کے رسول ان کے اس کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں والا معاملہ کرتے تھے، مگر دل میں کفر تھا، اس لیے اللہ ان کو ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں ڈالے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بالکل وہی حال اس آدمی کا بھی ہوتا ہے جو نفاق عملی میں مبتلا ہو، لوگوں کے سامنے تقوی، طہارت، اور میں نے جو روایت پڑھی اس میں بیچ میں نے ایک جملہ بڑھایا، میں نے کہا زاد مسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی علامت 3 ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ بالکل ہم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اب آگے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس عمل میں مبتلا ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بتلایا گیا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، یہ ایمان والوں کے لیے بتلایا گیا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اس کا ایمان ناقص رہے گا جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، مال کی امانت، راز کی امانت، وقت کی امانت، امانت کا مفہوم بار بار بتلایا گیا ہے۔ ولا دین لا لمن لا عہد لا، اور اس کا دین معتبر نہیں ہے جس کے اندر وعدہ وفائی نہیں ہے، اگر وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کا دین معتبر نہیں ہے۔ یہ تو ایمان والوں کے عمل بتلائے گئے۔ منافقین کا عمل کیا ہے؟ اذا حدث کذب، لفظ اذا ہے، جو لوگ عالم ہیں، عربی سے واقف ہے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ لفظ اذا جہاں پر آئے تو وہاں پر وہ عمل یعنی بار بار پایا جاتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت ہے، بار بار اس سے ایسے ہی ہوتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کس کی عادت ہے؟ یہ مومن کی عادت نہیں ہے، یہ منافق کی عادت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ یہ ایمان کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان اور کذب، ایمان اور جھوٹ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے اندر نہیں رہتا۔ جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اس کے اندر اس وقت ایمان نہیں رہتا۔ اس حدیث شریف سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے اس وقت اس کا بھی ایمان نہیں رہتا۔ اتنی بڑی بات ہے
جھوٹ کا بولنا یہ مسلمان کی شأن شان نہیں ہے، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ لہذا جس کے اندر یہ ہوگی اس کے اندر منافق کی ایک خصلت ہوگی۔ اور جھوٹ بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، سنجیدگی میں بھی، مذاق میں بھی، ہر حال میں جھوٹ جھوٹ ہوگا۔ ایک روایت ہے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، میری ماں نے مجھ سے کہا ہاں تعال اوتک، یعنی جیسے نہیں کہتے ارے سنو آؤ میں تمہیں کچھ دے رہی ہوں، عورتیں بھی توجہ کے ساتھ اس پر توجہ دیں۔ ماں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتلاؤ، تو جو تم نے اس سے یہ کہا کہ آؤ کچھ دیتی ہوں تو تمہارا ارادہ کیا دینے کا تھا؟ ان کی ماں نے فرمایا کہ میرا ارادہ چھوارا دینے کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا ارادہ کچھ نہ دینے کا ہوتا تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ دیکھو یہ کتنی عمومی بات ہے، ذرا غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں تک پہنچی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں جس کی اتباع ممکن ہو، جس کی رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں ہو۔ اللہ نے اس کائنات میں ایسی کوئی شخصیت، ایسی کوئی کتاب نہیں رکھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے جو پوری دنیا کے لیے راہ ہدایت ہے، اور یہ واقعی سچے رسول ہیں، اور ان کی تعلیمات واقعی قابل عمل ہے، اور انہی کی تعلیمات میں وہ باتیں ملتی ہیں جس سے دنیا اور معاشرہ یہ اصلاح پا سکتا ہے۔ تو بچوں سے جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے، لہذا عورتیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو نہ جانے انجانے میں کتنے گناہ کا، کتنے جھوٹ کا گناہ اپنے نامہ اعمال کے اندر درج کرتی رہتی ہیں۔ توبہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ منافقین کی خصلت ہے، اس سے بچیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، 3 مرتبہ لفظ ویل فرمایا، اس شخص کے لیے جو اس لیے جھوٹ بولے کہ لوگ اس سے ہنسیں گے، ذرا مزہ آئے گا۔ یہ بیماری بھی بہت عام ہے، لوگ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نمک مرچ لگا کر بیان کرتے ہیں، اور آج کل اس کی ریل بھی بنائی جاتی ہے۔ کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ مومن کی شان کے مطابق ہے یا منافق اور کفار کے اعمال ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، نجات کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر یہ بات ہے تو اس سے بڑے اعمال کو بھی آپ خود غور فرما لیں۔ اسی طرح امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میں نے حدیث شریف پڑھ کر سنائی، لا ایمان لمن لا امانت له، امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بڑی وعید آئی ہے خیانت کرنے والوں پر، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک معمولی سی رسی جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ بھی بطور خیانت کے اپنے پاس رکھ لے تو اللہ کے سامنے ماخوذ ہوگا اور اس کا حساب اس کو دینا ہوگا۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہم ذرا غور کریں۔ معمولی چیزوں کو رکھ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، امانت کو بدل دینا
کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ منافقین کی خصلت ہے۔ امانت یہ واجب ہے کہ امانت کو اہل امانت کے حوالے کر دیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح امانت رکھی گئی تھی۔ امانت صرف مال میں نہیں ہوتی، امانت باتوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی امانت ہے کہ کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم بطور امانت اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کا چرچا نہ کریں، اس کو پھیلائے نہیں، اس کی عزت کو اچھالے نہیں۔ یہ امانت کے خلاف ہے، یہ خیانت ہے۔ لیکن ہم لوگ ایمان کی ایسی کمزوری میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارا نفس سے ہم کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ بہت ضروری ہے بیان کرنا، بہت ضروری ہے بیان کرنا، لوگ بچیں گے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارا نفس ہمیں ورگلاتا ہے اور ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ ہاں، کوئی آدمی کھلم کھلا ظالم ہے، کوئی آدمی کھلم کھلا بے ایمان ہے، تب اس وقت جو ہے اس کے عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اس کا ظلم بہت بڑھا ہوا ہے، وہ ہر ایک کا شکار کرتا ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ اگر ایسا کوئی بندہ ہے تب اس کے عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے، لیکن عام طور سے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور منافق کی تیسری صفت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی میں ایک بات اور یاد آئی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس وقت وعدہ کرتا ہے اسی وقت دل میں یہ رہتا ہے کہ پورا تو کرنا نہیں ہے، ٹالنے کے لیے۔ یہ پہلے ہی سے وعدہ خلافی ہے۔ اس کی نیت اور اس کا ارادہ یہ اس کے عمل پر دلیل ہے۔ عمل بعد میں جو بھی کرے یہ اسی وقت سے گنہگار ہے جس وقت اس نے وعدہ کیا خلاف کرنے کے ارادے سے، اسی وقت سے یہ گناہ میں مبتلا ہے۔ اور منافق کی خصلت کے ساتھ وہ متصل ہے، مقارن ہے، لہذا ایسی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کو کیسا پورا کیا کرتے تھے؟ آپ نے صرف تعلیم نہیں دی، آپ نے عمل کر کے دکھلایا۔ ایک آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ٹھہریے، میں ابھی گھر سے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ٹھہرے، وہ گھر گیا اور بھول گیا، اور غالباً یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ وہ گھر گیا اور بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ اب وہ جا کر وہاں پر پہنچا کہ دیکھوں ہے یا نہیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ نے صرف اتنی بات کہی لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، تم نے بہت مشقت میں مجھے ڈالا، بہت پریشانی میں تم نے مجھے ڈالا، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے وہ کسی پیسے کے لالچ میں نہیں، کسی بڑی پیمنٹ کے انتظار میں نہیں، بس یہ کہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا یہاں پر انتظار کرتا ہوں۔ اس وعدے کو پاس کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے اس کا انتظار وہاں پر کر رہے تھے۔ کوئی یہ نہ اپنے خیال میں لائے کہ رات میں کیا ہوا، دن میں کیا ہوا، یہ خیال میں مت لائیے۔ رات میں اپنے گھر چلے گئے، پھر صبح میں آ گئے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 72 گھنٹہ لگاتار وہاں پر کھڑے تھے، نہیں، انتظار کا جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، اسی اصول کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ یہی حال تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی، اپنے وعدوں کو پورا کرتے تھے، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو بھی، اور اللہ کے بندوں سے جو وعدہ کیا اس کو بھی۔
آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے ہی سے وعدہ خلافی کی نیت سے وعدہ کرتے ہیں، غلط چیک بنا کر دے دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ بچنے والی نہیں ہے، یہ وعدہ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ اس لیے کل بلا لیتے ہیں کہ چلو 24 گھنٹے کی تو فرصت ملے گی، اس لیے کہتے ہیں کل آنا، پرسوں آنا، جانتے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جو مہلکات ہیں، جو موبقات ہیں، یعنی ہمارے معاشرے کی معیشت کو، ہمارے معاشرے کے تقوی کو، ہمارے معاشرے کی روح اور وقار کو یہ کھا جانے والی ہیں۔ لہذا انجام کار یہ ہوگا کہ اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو ایمان میں کمی آ جائے گی، رعب میں کمی آ جائے گی، عزت میں کمی آ جائے گی، کاروبار میں کمی آ جائے گی، دین میں کمی آ جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب رہیں تو ہمیں منافقین کی علامتوں کو چھوڑنا ہوگا اور مومنین کی صفات کو اختیار کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز، جب وہ کہیں جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرتا ہے، یہ بھی منافقین کی صفت ہے۔ اور ہمارے یہاں تو بغیر جھگڑے کے ہی گالم گلوچ ہوتا ہے، محبت میں گالی بکی جاتی ہے، پیار میں گالی بکی جاتی ہے، گالی گالی ہے، جھگڑے میں بکے تب بھی، اور مذاق میں بکے تب بھی، اور محبت میں بکے تب بھی۔ دیکھو یہ منافق کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے زبان کی حفاظت کی جائے۔ زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت لی ہے، اور زبان کی کھیتی انسان سب سے زیادہ کاٹے گا۔ جہنم میں سب سے بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے دیکھنے کے لیے، ان لوگوں کی تھی جو زبان کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اعمال بس سے پناہ بھی مانگے اور سچے پکے خالص مومن بننے کی عملی مشق، مجاہدہ اور محنت بھی کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔